السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آج سنایا جانا تھا، محفوظ فیصلہ جو کہ 18 دسمبر کو محفوظ کر لیا تھا اور اس کے بعد 3 بار مؤخر ہوا اور آج پھر مؤخر ہو گیا۔ آج امید کی جا رہی تھی سیاسی حلقوں کی طرف سے کہ آج اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، جو کہ عمران خان کے خلاف ہی آنا ہے، ظاہری بات ہے۔ لیکن جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، جج صاحب کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ صبح 8:30 بجے جو خصوصی عدالت ہے اس میں آ گئے تھے، لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنانا تھا، لیکن ان کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی ان کے جو وکلاء ہیں وہ پیش ہوئے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آج نہیں سنایا جا سکا اور 17 جنوری تک یہ جو فیصلہ ہے اس کو اس کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ 17 جنوری کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج 13 تاریخ ہے، باقی 3-4 دن جو ہیں وہ گین کر لیے گئے ہیں۔ اب وجوہات جو بھی بیان کریں، عمران خان کا نہ آنا یا بشریٰ بی بی کا پیش نہ ہونا، تو اگر سنانا تھا تو میرے خیال میں ملزمان کی غیر موجودگی میں بھی یہ فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، لیکن بیک ڈور جو چیزیں چل رہی ہیں، رات کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیالہ جیل میں کچھ سینئر لوگ گئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جب مذاکراتی ٹیم باہر آئی ہے اس کے بعد شام کو کل کچھ لوگ گئے ہیں اور عمران خان سے جو ہے انہوں نے بات کی ہے۔ کیا پتہ کچھ پازیٹیو چیز ہوئی ہو جس کی وجہ سے صبح یہ جو فیصلہ ہے جو 11 بجے سنانا تھا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب اس مؤخر ہونے کا اور 4 دن کا ٹائم جو گین ہو گیا ہے، جو مل گیا ہے، اس کا مذاکرات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ حکومت تو سمجھتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ تو سمجھتی ہے کہ شاید یہ جو ہم ٹائم دے رہے ہیں، یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہم نہیں سنا رہے، اس سے شاید مذاکرات کامیاب ہوں۔ جو حکومت چاہتی ہے، جو گین کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جو عمران خان ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹس کے اوپر، وہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کل کلیئر بتایا ہے حافظ حامد رضا صاحب نے کہ جو ڈیمانڈ ہے اس میں سب سے پہلی اور جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 9 مئی کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو بنانے کے لیے تو گورنمنٹ راضی ہے، لیکن 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن کسی صورت نہیں بنے گا، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے پی ٹی آئی والے الٹے لٹک جائیں، لیکن 26 نومبر کا جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری ہوگی ان کی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو تیسرا دور شروع ہونا ہے وہ آج شروع ہوگا یا کل شروع ہوگا، جو ان کی بیٹھک ہونی ہے مذاکراتی ٹیموں کی، گورنمنٹ کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، تو یہ آخری چانس ہے، آخری میٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ میٹنگ نہیں کی جائے گی مذاکراتی ٹیموں کی طرف سے۔ تو یہ جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے اور 4 دن کا جو ٹائم گین کیا ہے، ان 4 دنوں میں ہی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو خبر اندر کی دے رہا ہوں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی اس فیصلے میں، اور عمران خان جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو بنایا جائے، اور جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، جو اسیران ہیں۔ کل فواد چودھری ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ استداد دہشت گردی اسلام آباد کے اندر 800 قیدیوں کو لایا گیا 26 نومبر میں، جن کو اٹھایا گیا تھا، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ تو ان جو بے گناہ لوگوں کو سیاسی بنیادوں کے اوپر قید رکھا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں، کچھ پچھلے دنوں چھوڑے بھی ہیں انہوں نے، تو ان کو میرے خیال میں انصاف ملنا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔